بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید۔ پانچویں کتاب یاماق خونی ڈھانچوں کی قید میں۔ اڑنے والا جاسوس سانپ چاندنی رات میں مندر کے چکر لگانے لگا۔ اسے ناگ مندر کے پجاری نے کوہ کاف کے سردار سانپ یاماق کا سراغ لگانے کے لیے ہوا میں چھوڑا تھا۔ جاسوس سانپ بڑا عیار سانپ تھا۔ وہ مندر کے اوپر گول دائرے کی شکل میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ یاماق سانپ کی خوشبو لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاندنی رات میں اڑتے ہوئے بار بار اپنی دو شاخوں والی زبان باہر نکال کر یاماق سانپ کی بھول سونگھنے کی کوشش کرتا، مگر ناگ مندر کی دیوداسی کنچن نے یاماق سانپ کے جسم پر ایسی دوائی کا سفوف مل دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم کی سانپوں والی خاص بو نکلنا بند ہو گئی تھی۔ کنچن دیوداسی کو اس کے باوجود معلوم تھا کہ جاسوس سانپ بڑا مکار ہے۔ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ پتہ لگا لے کہ یاماق سانپ کنچن دیوداسی کے پاس ہے اور اس نے سانپ کو اپنی قمیض کے اندر پیٹ کے ساتھ باندھ کر چھپا رکھا ہے۔ کنچن دیوداسی کو چاندنی رات میں جاسوس سانپ ہوا میں اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اسے سانپوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً ایک تہخانے میں آ گئی۔ یہاں اس نے یاماق سانپ کو اپنے پیٹ سے کھول کر بتایا کہ مندر کے پجاری نے اس کی تلاش میں جاسوس سانپ ہوا میں چھوڑ دیا ہے۔ یاماق فکر مند ہو گیا۔ اس نے کہا، کنچن دیوداسی، تم جانتی ہو کہ میرا منکا میرے پاس نہیں ہے، بلکہ اس پراسرار جادوگرنی عورت کے پاس ہے جو مجھے پکڑ کر لے گئی تھی اور جو یروشلم شہر سے تھوڑی دور کھجوروں والے مکان میں رہتی ہے۔ منکا میرے پاس نہ ہونے کی وجہ سے میری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ میں پراسرار جادوگرنی سے اپنا منکا بھی واپس لانا چاہتا ہوں، لیکن اب پجاری کا جاسوس سانپ میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ مجھے بتاؤ میں اس مصیبت سے کیسے بچ سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں پجاری کے ہاتھ آ گیا تو وہ مجھے اسی وقت ناگ دیوتا پر قربان کر دے گا۔ کنچن دیوداسی نے کہا، تم بے فکر رہو، میں نے تمہارے جسم پر ایسی دوائی لگائی ہے کہ تمہاری خوشبو کو جاسوس سانپ سونگھ کر یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ یاماق نے کہا، پھر بھی میں یہاں کب تک پڑا رہوں گا؟ مجھے اپنے دوستوں عمرو، عیار، نستور اور زکوٹا کو بھی تلاش کرنا ہے۔ کنچن دیوداسی بولی، تم جانتے ہو کہ پجاری نے مندر کے ارد گرد اپنے خونی اژدہا چھوڑ رکھے ہیں جو تمہیں دیکھتے ہی ہڑپ کر جائیں گے۔ تمہیں باہر نہیں نکل سکتے۔ گھبراؤ نہیں، ابھی میں تمہیں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیتی ہوں۔ جیسے ہی موقع ملا میں تمہیں یہاں سے نکال کر یروشلم پہنچا دوں گی، جہاں میں پراسرار جادوگرنی سے منکا واپس لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ کنچن دیوداسی نے یاماق سانپ کو اپنے پیٹ کے گرد لپیٹ کر قمیض کے اندر چھپا لیا اور تہخانے کے ایک خفیہ دروازے سے نکل کر ایک سرنگ میں داخل ہو گئی جو ناگ مندر کے نیچے بنی ہوئی تھی۔ وہ سرنگ کے اندر ہی اندر چلتی چلی گئی۔ ایک جگہ سرنگ ختم ہو گئی، یہاں مٹی کا ایک مٹکا پڑا ہوا تھا۔ دیوداسی نے یاماق سانپ کو مٹکے کے اندر چھپا دیا اور کہا، جب تک میں نہ آؤں یہاں سے باہر مت نکلنا۔ مٹکے کے اوپر اسے پتھر رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا اور واپس چلی گئی۔ جاسوس سانپ دیر تک آسمان کے چکر لگاتا رہا۔ کبھی وہ اڑتا ہوا غوطہ لگا کر مندر کے اوپر آ جاتا، کبھی شہر کے اوپر چکر لگانے لگتا۔ اس کے پاس سونگھنے کی اتنی زبردست طاقت تھی، مگر یاماق سانپ کی خوشبو کہیں سے بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس پجاری کے پاس آ گیا اور کہا، پجاری دیوتا، میں نے شہر کا کونا کونا چھان مارا ہے، مجھے یاماق سانپ کی بو کہیں سے بھی نہیں آئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پجاری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، تم اپنی کوٹری میں جاؤ، مجھے جب تمہاری ضرورت ہوگی تمہیں بلا لوں گا۔ اڑنے والا جاسوس سانپ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پجاری سوچنے لگا کہ اگر میں نے یاماق سانپ کو پکڑ کر اس کو ناگ دیوتا پر قربان نہ کیا تو دیوتا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھ پر اس کا عذاب نازل ہوگا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد پجاری نے اژدہے کو بلایا اور اس سے پوچھا، یاماق سانپ کا کہیں تمہیں دھوکہ دے کر شہر سے فرار تو نہیں ہو گیا؟ پجاری مہاراج، ہم 7 اژدہا شہر کے دروازوں اور دیواروں پر پہرہ داری کر رہے ہیں۔ ہم آسمان میں بھی اڑتے رہے ہیں۔ اگر یاماق سانپ باہر نکلتا تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا اور ہم اس وقت اسے ہلاک کر ڈالتے، اژدہوں نے کہا۔ پجاری نے کہا، ٹھیک ہے، تم واپس جا کر پہرے داری کرو اور ہوشیار رہنا۔ یاماق کوہ کاف کا سردار سانپ ہے، اگرچہ اس کے پاس اس کا منکا نہیں ہے اور اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے، پھر بھی وہ کوہ کاف کا سب سے بڑا سانپ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خبردار رہنا۔ جاؤ۔ اژدہا فوراً غائب ہو گیا۔ پجاری مندر کی ایک خاص کوٹری میں گیا اور وہاں کنچن دیوداسی کو بلا کر کہنے لگا، کنچن، مجھے پتہ چلا ہے کہ یاماق سانپ مندر کے ارد گرد کسی جگہ موجود ہے۔
میں آج رات اپنا ایک خاص منتر پڑھ کر چلا کروں گا اور خونی ناگ کو حاضر کروں گا۔ خونی ناگ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یاماگ سانپ کو زمین کے نیچے سے بھی نکال لے۔ تم ایسا کرنا کہ جب تک میں مندر کی چھت پر چلا کروں میرے پاس مشل جلا کر کھڑی رہنا، یہ میرا حکم ہے۔ کنچن نے ادب سے کہا، جو حکم پجاری جی۔ اب تو کنچن دیوداسی کو فکر پڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خونی ناگ کے پاس بڑی زبردست طاقت ہے، اور پجاری نے اسے بلا لیا تو وہ یاماگ سانپ کو سرنگ کے اندر مٹکے میں چھپا ہوا دیکھ لے گا اور پجاری کے حکم سے اسے مٹکے میں سے نکال کر پجاری کے پاس لے آئے گا۔ یہ سوچ کر کنچن رات ہونے سے پہلے بھاگی سرنگ میں گئی اور مٹکے میں سے یاماگ سانپ کو باہر نکالا اور اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ یاماگ، اب میں مجبور ہو گئی ہوں، اب میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی، کیونکہ آج رات پجاری چلا کر کے خونی ناگ کو بلا رہے، اور خونی ناگ آ گیا تو وہ تمہیں مٹکے میں چھپا فوراً دیکھ لے گا اور تم زندہ نہ بچ سکو گے۔ یاماگ نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ کنچن دیوداسی نے کہا، میں تمہیں ایک چھوٹے مٹکے میں بند کر کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دوں گی۔ یہ دریا آگے شہر بابل کے شمال کی طرف جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پجاری کے اژدہوں کی نظر تم پر نہیں پڑے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یاماگ تیار ہو گیا۔ کنچن دیوداسی یاماگ صاحب کو لے کر سرنگ کی ایک چھوٹی سی کوٹری میں آ گئی۔ یہاں مٹی کے کئی چھوٹے مٹکے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک جگہ دیوار کی اینٹیں کو اکھاڑ ڈالی۔ یاماگ نے دیکھا کہ دیوار کی دوسری جانب ایک دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک جنگل تھا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے۔ دیوداسی نے یاماگ سے کہا، میں تمہیں مٹکے میں ڈال کر دریا کی لہروں پر چھوڑتی ہوں، آگے تمہارا اللہ مالک ہے، کم از کم ناگ مندر کے ظالم پجاری سے تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ یاماگ صاحب نے کنچن دیوداسی کا شکریہ ادا کیا اور مٹکے میں داخل ہو گیا۔ دیوداسی نے مٹکے کا منہ کھلا رکھا تاکہ جہاں چاہے یاماگ باہر نکل سکے۔ پھر دیوداسی نے یاماگ صاحب والا مٹکا دریا میں بہا دیا۔ مٹکا یاماگ کو لے کر دریا میں بہنے لگا۔ ہم یاماگ صاحب کو دریا کی لہروں پر چھوڑ کر آگے چلتے ہیں۔ دریا آگے جا کر شہر بابل کے شمال میں ایک ویران علاقے سے گزرتا تھا، جہاں کالاخ کا مندر تھا۔ عمرو عیار کی زنبیل غائب ہو گئی تھی۔ احرام کے اندر بنی ہوئی 5 بہنوں کی قبروں میں سے ایک بہن کی قبر والی مونکا نے عمرو عیار سے کہا تھا، شہر بابل کے شمال میں ایک مندر ہے جس کا نام کالاخ مندر ہے۔ تمہاری زنبیل اس مندر کے نیچے ایک تہخانے میں پڑی ہے، مگر اس کی حفاظت ایک خونی اژدہا کر رہا ہے، اس سے ہوشیار رہنا، وہ بڑا خطرناک اژدہا ہے۔ جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ عمرو عیار نے جواب دیا، مونکا بہن، تم بے فکر رہو، میرا خدا میری مدد کرے گا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے زنبیل کا پتہ بتایا۔ مجھے ابھی اپنے دوستوں زکوٹا جن نستور اور یاماگ کو بھی تلاش کرنا ہے۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عمرو عیار اپنی مہم پر شہر بابل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ عمرو عیار کے پاس اپنی طاقت موجود تھی، مگر زنبیل غائب ہو گئی تھی۔ عمرو کی زنبیل اس کے بڑے کام آتی تھی۔ اس زنبیل غائب میں وہ دریا، پہاڑ، محل اور دشمنوں کو بھی اٹھا کر ڈال دیتا تھا۔ عمرو ہوا میں اڑتا ہوا راتوں رات شہر بابل میں پہنچ گیا۔ یہاں اس وقت لوگ گھروں میں سو رہے تھے، شہر کے دروازے بند تھے۔ عمرو شہر کی دیوار کے اوپر سے اڑتا ہوا شہر کے اندر پہنچ گیا۔ اسے یہ معلوم کرنا تھا کہ کالاخ مندر کس جگہ پر واقع ہے۔ عمرو عیار سیدھا ایک سرائے میں آ گیا۔ سرائے میں کچھ مسافر ٹھنڈی ریت پر سو رہے تھے اور کچھ آگ کا الاؤ روشن کر کے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عمرو عیار ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک مسافر سے پوچھا، کیوں بھائی، یہاں کالاخ کا مندر کس طرف ہے؟ کالاخ مندر کا نام سن کر سارے لوگ عمرو عیار کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے جو کالاخ مندر کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ عمرو نے سوال کیا، کیوں بھائی، کالاخ مندر میں ایسی کون سی خوفناک بات ہے؟ تب ایک بوڑھے مسافر نے عمرو کو بتایا، کالاخ مندر پر ایسے خونی اژدہوں کی حکومت ہے جو آگ اگلتے ہیں۔ ان کے بادشاہ کا دھڑ اژدہا کا اور سر انسان کا ہے۔ وہ ہر روز رات کو ایک انسان کا سارا خون پیتا ہے۔ اس کے غلام اژدہے مندر کے ارد گرد انسانوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔ اگر وہاں انہیں کوئی بھولا بھٹکا انسان نہ ملے تو وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر وہاں سے کسی بدقسمت انسان کو اغوا کر کے اپنے اژدہے بادشاہ کے پاس لے آتے ہیں، جو اسی وقت اس کی گردن کی شہرک کاٹ کر سارے کا سارا خون پی جاتا ہے اور مردہ انسان کا مردہ جسم اپنے اژدہوں کے آگے ڈال دیتا ہے، جو اس کی تکہ بوٹی کر کے کھا جاتے ہیں۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو بے شک وہاں چلے جاؤ، لیکن اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھول کر بھی اس طرف مت جانا۔ عمرو عیار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ انہیں اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر کالاخ مندر کا پتہ معلوم کرنا بھی ضروری تھا۔ آخر اس نے کسی نہ کسی بہانے مندر کا پتہ معلوم کر لیا اور اسی وقت ہوا میں پرواز کرتے ہوئے کالاخ مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔
کالاخ مندر بابل شہر کے شمال میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ویران پہاڑیوں کے درمیان ایک ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کی کالی سیاہ پتھریلی دیواریں اونچی تھیں۔ اس کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو ٹیلے کے اندر ایک سرنگ میں لے کر جاتا تھا۔ اس سرنگ میں 2 اژدہا ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ عمر و عیار جب کالاخ مندر کے قریب پہنچا تو اس وقت دن نکل آیا تھا۔ سرائے کے مسافروں نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ اس مندر میں موجود تھیں۔ عمر و عیار غوطہ لگا کر نیچے اتر آیا۔ نیچے آیا تو اسے کسی اژدہے کے گرجنے کی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ عمر و عیار فوراً غائب ہو گیا۔ اب وہ سب کو دیکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا مندر کی بڑی دیوار کے پاس آ کر رک گیا اور اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ ایک جانب سے اسے اژدہوں کے سانس لینے کی آوازیں سنائی دی۔ عمر و عیار ان آوازوں کو پہچانتا تھا۔ وہ اس طرف بڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ دیوار میں ایک گول شگاف بنا ہوا ہے جس کی دونوں جانب 2 اژدہے کنڈلی مار کر بیٹھے ہیں۔ ان کے پھن کھلے ہوئے ہیں اور منہ سے سانس کے ساتھ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ عمر و عیار ان کے نزدیک آ گیا۔ اژدہوں نے عمر و عیار کو نہیں دیکھا تھا۔ عمر سمجھ گیا کہ یہ مجھے غیبی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ ان دونوں کے درمیان سے ہو کر نکل گیا۔ شگاف کی دوسری جانب کالاخ مندر کا ایک بہت بڑا ہال کمرہ بنا ہوا تھا جس میں جگہ جگہ اژدہا فرش پر چل رہے تھے۔ عمر کو مونیکا بہن نے بتایا تھا کہ اس کی زنبیل مندر کے تہخانے میں پڑی ہے جس کی حفاظت ایک بہت بڑا خونی اژدہا کر رہا ہے۔ عمر ادھر ادھر تلاش کرنے لگا کہ تہخانے کا راستہ کہاں سے جاتا ہے۔ آخر ایک جگہ اس نے ایک زینہ نیچے اترتا ہوا دیکھا۔ وہ غیبی حالت میں ہی زینہ اتر گیا۔ نیچے ایک تہخانہ بنا ہوا تھا جو سرنگ کی شکل کا ایک لمبا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں عمروں نے ایک اژدہا دیکھا جس کا سر نیلے رنگ کا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی سرخ رنگ کی تھیں اور جسم پر دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے قریب ہی عمروں کو اپنی زنبیل پڑی ہوئی نظر آ گئی۔ عمر و عیار بڑا خوش ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اژدہا اسے نہیں دیکھ رہا مگر اژدہے نے عمروں کو دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی عمروں اپنی زنبیل کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اژدہے نے ایک پھنکار ماری اور عمر و عیار کو اپنے منہ میں دبوچ کر اوپر اٹھا لیا۔ اژدہے کے منہ میں آتے ہی عمر و عیار کا جسم نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہاں شور مچ گیا۔ دوسرے اژدہے بھی زور زور سے پھنکارنے لگے۔ اسی وقت اژدہوں کا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا بڑی شدت سے کسی انسان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے اپنے غلام اژدہے کسی انسان کو پکڑنے کے لیے بھیج رکھے تھے تاکہ اس کا خون پی کر وہ اپنی بھوک پیاس مٹا سکے، مگر غلام ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اژدہوں کے بادشاہ کا سر انسان کا تھا اور دھڑ اژدہے کا تھا، مگر اس کی انسانوں جیسی شکل بھی بڑی خوفناک تھی۔ اتنے میں کالا اژدہا عمر و عیار کو منہ میں دبوچے بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، غلام آپ کے لیے ایک انسان کو پکڑ کر لے آیا ہے۔ اژدہوں کے بادشاہ نے انسان کو دیکھا تو اس کی بھوک پیاس اور تیز ہو گئی۔ اس نے چیخ کر اپنی زبان میں کہا، اسے جلدی سے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کی شہرت کاٹ کر اس کا سارا خون پی جاؤں اور اپنی پیاس بجھاؤں۔ عمر و عیار پریشان ہو گیا۔ دل میں خدا کے حضور دعائیں مانگنے لگا کہ یا خدا مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ وہ غیبی حالت میں تھا مگر اژدہوں کا بادشاہ اور کالا اژدہا اسے صاف دیکھ رہے تھے۔ کالے اژدہے نے عمر و عیار کو بادشاہ اژدہے کے آگے ڈال دیا۔ جیسے عمر کو اژدہے کے منہ سے آزاد ہوا، اس نے چھلانگ لگائی اور کمرے کی فضا میں اوپر اڑنے لگا۔ اژدہوں میں شور بپا ہو گیا۔ اژدہوں کے بادشاہ نے منہ سے پھنکار ماری تو آگ کے شعلے نکل کر عمر و عیار کی طرف بڑھے، مگر عمر و عیار کو یہ شعلے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ وہ اڑتے اڑتے کمرے میں اس طرف غوطہ لگا گیا جہاں اس کی زنبیل پڑی تھی۔ کالا اژدہا اس کے پیچھے پھنکارتا ہوا بھاگتا آ رہا تھا۔ عمر و عیار اپنی زنبیل پر جھپٹا اور اسے کھول کر اس میں کود گیا۔ زنبیل بھی غائب ہو گئی اور عمر و عیار بھی غائب ہو گیا۔ کالا اژدہا اور بادشاہ اژدہا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ عمر و عیار زنبیل میں سے تھوڑا سا سر باہر نکالے اژدہوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ 2 اژدہے ایک بدقسمت انسان کو دبوچ کر لیے جا رہے ہیں۔ ایک اژدہے نے کہا، ہمارے آقا، آپ کے لیے ہم ملک شام سے ایک نوجوان کو پکڑ کر لائے ہیں، اس کا خون پی کر اپنی پیاس بجھائیے۔ بادشاہ اژدہا بڑا خوش ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ انسان کو جلدی سے میرے پاس لاؤ۔ وہ نوجوان جس کو 2 اژدہوں نے دبوچا ہوا تھا سخت خوفزدہ تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ابھی سے موت کے منہ سے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو پھر انسان کو کوئی نہیں مار سکتا۔ موت صرف اسی وقت آتی ہے جب اللہ کی طرف سے اس کا وقت مقرر آ پہنچتا ہے۔ عمر و عیار نے اس نوجوان کی جان بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے جھک کر زنبیل میں دیکھا۔ زنبیل میں دنیا جہان کی چیزیں پڑی تھیں۔ اس کا جادو کا ڈنڈا بھی تھا، مگر عمروں کو معلوم تھا کہ یہ جادو کا ڈنڈا ان اژدہوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ زنبیل میں ایک طلسمی تلوار بھی پڑی تھی۔
جو شاہ افراسیاب نے عمروں کو دے رکھی تھی۔ عمر و عیار نے طلسمی تلوار کو اٹھایا اور اسے حکم دیا، اے طلسمی تلوار، اللہ کے حکم پر میری زنبیل سے نکل کر اپنا فرض ادا کر اور ان ظالم اژدہوں سے بے گناہ نوجوان کی جان بچا۔ یہ سنتے ہی طلسمی تلوار میں سے روشنی کی کرنیں نکلنے لگیں۔ پھر تلوار عمر و عیار کے ہاتھ سے اچھل کر اوپر کو اٹھی، ہوا میں چکر لگایا اور سب سے پہلے ان اژدہوں پر گری جنہوں نے نوجوان کو دبوچا ہوا تھا۔ تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے سے کوئی بڑا تجربہ کار بہادر سپاہی چلا رہا ہو۔ تلوار نے ایک ہی وار سے دونوں اژدہوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی۔ نوجوان آزاد ہو کر ایک طرف کو گر پڑا۔ طلسمی تلوار اب اژدہوں کے بادشاہ کی طرف لپکی اور ایک ہی وار میں اس کی گردن بھی اڑا دی۔ اب عمر و عیار زنبیل سے باہر نکل آیا۔ اس سے سہمے ہوئے انسان کو حوصلہ دیا اور کہا، بھائی مت گھبرا، اللہ نے تیری جان بچا لی ہے، چل میرے ساتھ، یہاں سے نکل چل۔ طلسمی تلوار ابھی تک مندر کے دوسرے اژدہوں کا قتل عام کر رہی تھی۔ عمر و عیار نے طلسمی تلوار کو حکم دیا، اے طلسمی تلوار، ان تمام انسان دشمن اژدہوں کو ختم کر دے، کوئی زندہ باقی نہ بچے، پھر مندر کے باہر آ جانا، میں وہاں تیرا انتظار کروں گا۔ عمر و عیار نے نوجوان کو ساتھ دیا اور مندر سے نکل کر باہر کھلی جگہ پر آ گیا۔ نوجوان حیرانی سے عمر و عیار کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، میرے بھائی، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں کہ عین وقت پر پہنچ کر تم نے میری جان بچا لی۔ عمر و عیار نے کہا، شکریہ تمہیں خدا کا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ہی نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ نوجوان نے پوچھا، بھائی کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ عمر و عیار بولا، میں شیطانوں اور جادوگروں کے واسطے جادوگر ہوں، مجھے قدرت کی طرف سے کچھ طاقتیں عطا ہوئی ہیں، میں یہ طاقتیں انسان کی مدد، دکھی لوگوں کی مدد کے لیے عمل میں لاتا ہوں، میرا نام عمر و عیار ہے۔ اتنے میں طلسمی تلوار ہوا میں اڑتی ہوئی عمروں کے پاس آ گئی۔ عمروں نے طلسمی تلوار کو پکڑ کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور نوجوان سے کہا، بھائی تم ملک شام کے رہنے والے ہو تو کیا یہاں سے اکیلے واپس اپنے شہر جا سکو گے؟ نوجوان نے کہا، اگر تم مجھے دریا کے کنارے کسی جگہ پہنچا دو تو وہاں سے میں واپس کسی سمندری جہاز میں سوار ہو کر اپنے شہر پہنچ جاؤں گا۔ عمر و عیار نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر میرا ہاتھ پکڑ لو۔ اس سے پہلے عمروں نے اپنے آپ کو انسانی روپ میں ظاہر کر دیا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ نوجوان لڑکا اسے انسانی شکل میں دیکھ رہا تھا۔ نوجوان نے عمروں کا ہاتھ تھام لیا، عمروں نے زنبیل کا تھیلا اگلے گلے میں لٹکایا اور فضا میں اڑ گیا۔ نوجوان نے اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے دیکھا تو ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ عمروں نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بے شک آنکھیں کھلی رکھو۔ نوجوان نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور زمین سے کافی بلندی پر ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ دریا وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جب دریا آیا اور عمروں نے نیچے اتر آیا اور ایک گھاٹ پر نوجوان کو اتار دیا اور کہا، خدا حافظ، خدا حافظ، یہ کہہ کر نوجوان نے ہاتھ ہلانے لگا۔ عمرو یار دوبارہ فضا میں بلند ہو گیا۔ عمرو دریا کے اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اب اس کو اپنے دوستوں یاماک سانپ، نستور جن اور زکوٹا جن کی تلاش تھی، مگر اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اسے کہاں ملیں گے۔ وہ یوں ہی آہستہ آہستہ غیبی حالت میں دریا کے اوپر اڑتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ایسا ہوا تھا کہ یاماک سانپ والا مٹکا دریا کی لہروں سے ایک جگہ آگے جا کر دریا کے کنارے پر لگا دیا۔ وہاں اتفاق سے اس وقت ایک سپیرا کنارے پر بیٹھا اپنے سانپ پٹاری میں نکال کر انہیں نہلا رہا تھا۔ اس کی نظر مٹکے پر پڑی تو اس نے مٹکے کو اٹھا لیا۔ اس کے اندر سانپ دیکھا، بڑا خوش ہوا کیونکہ یاماک بڑا خوبصورت سانپ تھا۔ سپیرا سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا قیمتی سانپ ہے۔ اس نے یاماک سانپ کو اپنی پٹاری میں ڈالا اور شہر میں آ کر ایک جگہ آ کر اس کا تماشا لگا۔ یہ سپیرا اتنا تجربہ کار نہیں تھا کہ یاماک سانپ کی اصلیت کو پہچان سکتا۔ جس وقت وہ تماشا دکھا رہا تھا وہ اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ عین اسی وقت عمرو عیار ان کے اوپر سے گزرا۔ عمرو کی نگاہ نیچے پڑی تو اس کے دل میں یاماک سانپ کا خیال آ گیا۔ کنچن دیوداسی نے یاماک سانپ پر جو سفوف چھڑک رکھا تھا، اس کی وجہ سے یاماک کے جسم سے خوشبو نکلنی بند ہو گئی تھی۔ عمرو عیار نیچے ایک درخت کے پاس آیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ زنبیل گلے میں لٹکائے عمرو عیار لوگوں میں آ گیا۔ اچانک اس کی نظر یاماک پر پڑی تو اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ یاماک سانپ پھن اٹھائے جھوم رہا تھا اور سپیرا بین بجا بجا کر لوگوں کو خوش کر رہا تھا۔ لوگ اس خوبصورت سانپ کو بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے اور سپیرے کے بچھائے ہوئے کپڑے پر پیسے پھینک رہے تھے۔ عمرو عیار نے سانپوں کی زبان میں یاماک کو آواز دی۔ یاماک نے عمرو کو دیکھا تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا، کہنے لگا، عمرو بھائی، خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے۔ سپیرے نے عمرو کو یاماک سانپ کی طرف بڑھتے دیکھا تو ڈانٹ کر کہا، خبردار، سانپ کو ہاتھ لگایا تو یہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ عمرو نے کہا، بھائی میں بھی سانپ ہی ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔
اور عمروں نے یاماق سانپ کو زمین پر سے اٹھا لیا۔ سپیرے نے فوراً پٹاری میں سے دوسرا سانپ نکال کر عمروں کی طرف پھینکا۔ عمروں نے دوسرے سانپ کو بھی پکڑ لیا اور بولا، بھائی اپنے سانپ مجھ سے نہ مرواؤ، یہ میرا دوست ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عمروں غائب ہو گیا۔ سپیرا اور دوسرے لوگ ہکا بکا ہو کر فضا میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔